بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے ہیں زراعت و صنعت۔ جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ہفتے عشرے میں زرعی فارم کے مینیجر کی جانب سے دعوت نامہ مل گیا۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، یعنی ہفتے 10 دن کے اندر زرعی فارم کے جو مینیجر ہیں ان کی طرف سے انہیں انویٹیشن مل گیا، دعوت نامہ مل گیا۔ زرعی فارم کی سیر کے لیے ایک تاریخ مقرر کی گئی، یعنی انہوں نے ایک دن مقرر کیا کہ کس دن زرعی فارم کی سیر کو جائیں گے۔ بچے فارم دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، یعنی بچے جلد سے جلد فارم کو دیکھنا چاہتے تھے۔ مقررہ دن کو چھٹی جماعت کے طلبہ اپنے استاد کی رہنمائی میں زرعی فارم دیکھنے روانہ ہو گئے۔ کون سی جماعت کے؟ چھٹی جماعت کے 6 کلاس کے جو طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس دن اپنے استاد صاحب کے ساتھ زرعی فارم دیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے، چل پڑے۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد طلبہ فارم کے دروازے پر تھے، یعنی 1 گھنٹے کے سفر کے بعد طلبہ جو ہیں فارم پر پہنچ گئے۔ زرعی فارم کے دروازے پر مینیجر اور ان کی ٹیم نے بچوں کو خوش آمدید کہا، انہیں ویلکم کیا اور انہیں فارم کے اندر لے گئے۔ مینیجر صاحب نے 10 منٹ تک بچوں کو فارم میں اگنے والی فصلوں، پھلوں اور سبزیوں سے آگاہ کیا، باخبر کیا، یعنی ان کے فارم پر جو فصلیں، پھل اور سبزیاں اگائے جاتے تھے ان کے بارے میں انہوں نے بچوں کو بتایا۔ انہوں نے بچوں کو زرعی آلات کے ماڈل بھی دکھائے۔ ماڈل کہتے ہیں نمونے کو، یعنی زرعی آلات، زراعت کے لیے جو مشینری وہ استعمال کر رہے تھے، جو مشینیں وہاں پہ استعمال ہو رہی تھیں، ان کے ماڈل، ان کے نمونے دکھائے، جو مختلف فصلوں کی بوائی سے لے کر ان کی کاشت اور کٹائی تک کے مراحل میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ بوائی کے معنی ہے فصل بونا، بیج کو بونا، کاشت کرنا، اگانا، کٹائی یعنی پہلے فصلوں کو بویا جاتا ہے، بیج بوئے جاتے ہیں، پھر ان کی نگہداشت کی جاتی ہے، ان کو اگایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کی کٹائی کی جاتی ہے، فصلیں کاٹی جاتی ہیں۔ تو یہ تمام جو مراحل ہیں ان میں یہ مشینیں، یہ آلات معاون ثابت ہوتے ہیں، مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مینیجر صاحب نے جدید زرعی اصولوں کی وضاحت نہایت آسان اور دلچسپ انداز میں کی۔ جی بچوں، مینیجر نے بچوں کو یہ جو زرعی آلات تھے ان کے بارے میں اور فصلوں کو کاشت کرنے اور بونے کاٹنے کے بارے میں جو تمام تفصیلات ہیں، وضاحت، تفصیل، بہت ہی آسان اور دلچسپ یعنی خوبصورت، دلکش انداز میں انہیں بتایا۔ اس تعارفی نشست کے بعد 2 رہنماؤں کی نگرانی میں طلباء کو فارم میں بھیجا گیا، یعنی پہلے تو انہیں تمام چیزوں کا تعارف کروایا گیا، انہیں چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، اس کے بعد 2 لوگوں کے ساتھ 2 رہنماؤں کی نگرانی میں طلباء کو کہاں بھیجا گیا؟ فارم پر بھیجا گیا، فارم کے اندر بھیجا گیا۔ ان رہنماؤں نے بچوں کو دکھایا کہ ٹریکٹر زمین میں کس طرح ہل چلا رہے ہیں اور بوائی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ٹریکٹر ہے اور اس کے پیچھے یہ ہل لگے ہوئے ہیں جن کے ذریعے زمین میں ہل چلایا جاتا ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ وہ ہل ہیں جو زمین کو نرم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ انہیں ٹریکٹر کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے اور یہ زمین کو نرم کرتے ہیں، اس کے بعد زمین میں بیج بویا جاتا ہے۔ بچوں، پہلے اس طرح سے بیلوں کے ذریعے زمین میں ہل چلایا جاتا تھا، جو کہ بہت زیادہ وقت میں بہت تھوڑی زمین نرم ہوتی تھی اس طرح سے۔ اور اب کیا ہے؟ اب اس ٹریکٹر کے ذریعے سے ہل چلایا جاتا ہے۔ یہ اس کے پیچھے 5 یہ لگے ہوئے ہیں ہل اس طرح سے، تو یہ بہت کم وقت میں بہت زیادہ زمین کو نرم کر دیتا ہے، بہت زیادہ زمین میں ہل چلایا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے انسانوں کے ساتھ ساتھ بیچارے جانوروں کو بھی بہت مشقت کرنا پڑتی تھی، لیکن اب ٹریکٹر کی وجہ سے یہ کام بہت ہی آسان ہو گیا ہے اور بہت کم وقت میں ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے پیارے بچوں، یہ بوریوں میں جو ہیں بیج ہیں، تو یہ بھی ٹریکٹر کے ذریعے ہی زمین میں بوئے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے بیج بونے کا کام بھی بہت آسان ہو چکا ہے۔ ان رہنماؤں نے بچوں کو دکھایا کہ ٹریکٹر زمین میں کس طرح ہل چلا رہے ہیں اور بوائی کر رہے ہیں۔
ساتھ ساتھ وہ بچوں کو پرانے طریقہ کار سے بھی آگاہ کرتے رہے کہ جب کسانوں کو ٹریکٹر میسر نہیں تھا، طریقہ کار یعنی کام کرنے کے طریقے سے آگاہ کرتے رہے، باخبر کرتے رہے، انہیں بتاتے رہے کہ جب کسانوں کو ٹریکٹر میسر نہیں تھا یعنی ان کے پاس ٹریکٹر نہیں تھے تو وہ بیلوں کی جوڑی کی مدد سے خود ہل چلایا کرتے تھے۔ کیسے ہل چلاتے تھے؟ بیلوں کی جوڑی کی مدد سے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے کہ وہ کیسے ہل چلا رہے تھے۔ اس طرح دن بھر کی بہت زیادہ مشقت کے بعد وہ بہت تھوڑا کام کر پاتے تھے، لیکن اب ٹریکٹر کی بدولت مہینوں کا کام دنوں میں کرنے پر قادر ہیں، اختیار رکھتے ہیں، یعنی مہینوں کا کام جو ہے وہ دنوں میں کر سکتے ہیں۔ ایک طرف ہارویسٹر مشین گندم کی فصل کاٹنے کے ساتھ ساتھ دانے علیحدہ کرنے میں مصروف تھی۔ ہارویسٹر مشین کہتے ہیں فصل کو کاٹنے والی مشین کو۔ جی پیارے بچوں، یہ ہے ہارویسٹر مشین جو گندم کو کاٹتی بھی ہے اور اس کی توڑی اور گندم کے دانے جو ہیں ان کو الگ بھی کرتی ہے۔ ایک رہنما نے بچوں کو اس مشین کی افادیت سے آگاہ کرتے ہوئے اس کے کام کرنے کے تمام مراحل سے متعارف کرایا۔ افادیت یعنی اس مشین کے فائدے سے آگاہ باخبر کرتے ہوئے اس کے تمام جو مرحلے ہیں ان کے بارے میں بتایا۔ بچے رہنما کی باتیں سن کر حیران رہ گئے کہ یہ مشین کس طرح سینکڑوں آدمیوں کا کام کر رہی ہے۔ بچوں نے ٹیوب ویل کے ذریعے فصلوں کو سیراب کرنے کے عمل کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ٹیوب ویل کے ذریعے کیسے پانی نکالا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے کیسے فصلوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں بچوں، اب تو مزید جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ کہ یہ سولر پلیٹوں کے ذریعے انجن چلائے جا رہے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آپ نے جدید طریقہ بھی دیکھا کہ فصلوں کو پانی کیسے ٹیوب ویل کے ذریعے دیا جا رہا ہے، اور اب یہاں پہ آپ پرانے طریقے بھی دیکھیں، قدیم طریقے کہ پہلے لوگ فصلوں کو پانی کس طرح سے دیتے تھے۔ یہاں پہ کنواں ہے اور یہ بیلوں کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سلو پروسیس تھا فصلوں کو پانی دینے کا۔ امید ہے بچوں یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق ابھی ہمارا مکمل نہیں ہوا، لیکن آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔